بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. الحديث السابع وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم حفت بدل حجبت. ساتویں حدیث. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ جو ہے شہوات کے ساتھ محجوب یعنی پوشیدہ ہے. اللہ نے جہنم کو کور کیا ہے شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے محجوب اور پوشیدہ اور کور کیا ہے بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے. دل کے اوپر گراں گزرنے والی چیزوں سے، ہارڈ اور مصیبت والی چیزوں سے. یہ تو ترجمہ ہو. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے، حدیث میں کیا مطلب بیان کیا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، تو جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا شہوات کے ذریعے. شہوات کیا چیز ہے اس کو میں پہلے بھی بیان کر کے آیا ہوں پچھلی مجلس اور نشست کے اندر. علامہ بن باز نے اس کی بہت اچھی تعریف بیان فرمائی ہے شہوات کی. شہوت کس کو کہتے ہیں؟ ہی ما تمیل الیہ النفس من غیر تعقل ولا تبصر ولا مراعات لدین ولا مراعات لمروءۃ. کہ خواہش ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا نفس اور انسان کا دل مائل ہو، اٹریکٹ ہو، اس کی طرف اس کا دل کھینچے، چاہے وہ چیز اس کے سمجھ میں آتی ہو کہ سمجھ میں نہ آتی ہو. جس اس کے دل کو کوئی چیز اچھی لگی بس وہ اس کے پیچھے چل رہا، چاہے وہ اس کے دماغ میں اس کی سمجھ میں آتی ہو کہ نہ آتی ہو، چاہے اس میں دین کی رعایت ہو کہ رعایت نہ ہو. یعنی چاہے شریعت کیا کہتی ہے، شریعت اس کو حلال کہتی ہے، حرام کہتی ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بس اس کے دل کو وہ چیز اچھی لگی بلائنڈلی فالو. یہ شہوت ہے. اور کلچر کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا. شہوت کا انسان جس کے اوپر شہوت کا پردہ پڑ جائے، شہوت کو ماننے والا، شہوت کو فالو کرنے والا، اپنی نفس کے اوپر خواہش نفسانی کے اوپر چلنے والا کوئی چیز نہیں دیکھے گا. یہ اس کی تعریف ہے. من غیر تعقل، چاہے اس کی سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے، چاہے اس میں دین اور شریعت کی رعایت ہو کہ نہ ہو، دین کچھ بھی کہتا ہو،
سوسائٹی کچھ بھی کہتی ہو، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے اگر میں ایسا کروں گا، بس وہ اس کو بلائنڈلی فالو کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات کے ذریعے کور کیا ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے کور اپ کیا ہے مصیبتوں کے ذریعے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ کو مزید بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ کی مرفوعاً روایت نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، تو جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل امین کو یہ کہا کہ جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ کے آؤ، میری جنت کی وزٹ کر کے آؤ۔ تو جبریل امین گئے ہیں جنت کی وزٹ کرنے کے لیے، جنت کو گھما، دیکھا، اتنی خوبصورت، اتنی عجیب عجیب نعمتیں۔ تو آ کر اللہ تعالیٰ سے رپورٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو آپ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین بنایا ہے کہ جو بھی کوئی جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، اس میں داخل ہوئے بغیر، یعنی تمام لوگ یہ کہیں گے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو جبریل امین کو کہا کہ جاؤ ذرا جنت کی، جہنم کی بھی وزٹ کر لو، جہنم کو بھی دیکھ لو۔ وہ جہنم کے اندر گئے، جہنم کو دیکھا تو ایسی طرح طرح کی سزائیں، پنشمنٹ، طرح طرح کے عذاب، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس کے اندر انسان کو سزا دینے کے لیے، جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے۔ تو جبریل امین آ کر اللہ تعالیٰ سے کہنے کہ اللہ اگر کوئی جہنم کے بارے میں سنے گا، کوئی جہنم میں جانے کو پسند نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے گا، یہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کو مصیبتوں سے کور کر دیا، جنت کے آزو بازو میں جنت کو کور کر دیا۔ بھائی ہم کھانا بچانے کے لیے اوپر فوائل رکھتے ہیں کہ نہیں، پلاسٹک رکھتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کور کر دیا، اس کو گھیر دیا، اس کو سراؤنڈ کر دیا مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے، سخت آزمائش کے ذریعے۔ اور جہنم کو کور کر دیا اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، خواہشات میں انسان چاہے زنا ہو، شراب ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، دھوکہ دڑی ہو، ساری چیزیں جہنم کے لیے۔ پھر جبریل کو کہا کہ اب جا کے دیکھ کے آؤ، پھر جاؤ۔ تو جنت کو گیا تو جنت کو تو کور کیا گیا ہے، اس کو گھیرا گیا ہے مصیبتوں کے ذریعے، ہارڈشپ۔ تو جبریل امین آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا۔ کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ جو بھی سنے گا جنت میں جائے گا، اور اب کہنے لگے کہ اللہ اب تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا۔ پھر کہا کہ جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ، تو جہنم کو کور کیا ہے لاوش، آزو بازو کے اندر خوب ساری انسان کو اچھی لگنے والی چیزیں، خواہشات کے ذریعے اس کو کور کر دیا۔ تو جبریل امین آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جہنم کو جو لاوش لگزریس چیزوں سے اس کو کور کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بھائی ایک اچھی سی چاکلیٹ ہو، کینڈی ہو، اس کا جو راپر جو ہوتا ہے، اس راپر کے اندر آپ کیا کسی پوائزن کو رکھ دو، تو دیکھنے میں تو وہ سویٹ ہے، وہ چاکلیٹ ہے، کینڈی ہے، جو بھی کہہ لو، اتنی خوشنما لگے گی، اتنی اچھی لگے گی،
لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ پوائزن ہے کہ اگر انسان کھائے تو اس کا کام تمام ہو جائے، اس کا کام تمام ہو جائے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کو کور کیا ہے شہوات کے ذریعے، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے راستے بہت آسان ہیں، بہت ایزی۔ بھائی انسان کو زنا ہے، زنا ہے، زنا آنکھ کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، پیر کا زنا ہوتا ہے، انسان طرح طرح سے زنا کر سکتا ہے۔ زنا کا مطلب ایک ہی نہیں جس کو ہم فورنیکیشن، حدیث میں اس کی بہت ساری وضاحت آئی ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان نامحرم کو غلط چیز کو شہوت کے ساتھ دیکھے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ زنا کیا ہے؟ یہ نفس کی شہوت ہے، یہ شہوت انسان کو کہاں لے جائے گی، اور اس کے لیے کون سی کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے بھائی؟ یہ تو کتنا آسان ہے، انسان باہر نکلے، آنکھوں کا زنا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا۔ مال کی شہوت، کہ انسان کے اندر جب مال کی شہوت آتی ہے تو انسان، آپ دیکھیں شہوت کا مطلب یہ ہے کہ نا انسان عقل کی سنتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، بس انسان شہوت کے فلو کے اندر بس بہتا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ مال کی لت لگ جاتی ہے تو انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، چاہے کسی کو جھوٹ بولنا ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو۔ وہ آج صبح میں میری ملاقات ہوئی، وہ ہمارے جو پولیس مین ہیں ہماری پولٹری کمیونٹی کے عبدالحفیظ بھائی، تو ماشاء اللہ داڑھی والے میں بڑے ہاشم املہ کی طرح دکھتے ہیں، کرکٹر جو ہاشم املہ ان کی طرح ماشاء اللہ بڑی سی داڑھی، تو ان سے صبح میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیے انسان کو جب یہ شہوت پڑتی ہے نا، انسان کسی چیز پہ پاگل ہو جائے۔ شہوت نام ہی یہی ہے کہ انسان نہ دین کو دیکھتا ہے، نہ کسی چیز کو، نہ معاشرے کو دیکھتا ہے، نہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے، نہ عقل کی سنتا ہے۔ بس وہ کہہ رہے تھے صبح کے اندر کہ وہ کسی ہمارے لوکالٹی کے اندر کہ ایک بچے نے اپنی والدہ کے، اپنی ماں کے جو سونے کے کنگل جو جویلری تھی اس کو جا کر بیچ دیا، اس کو پیسے چاہیے تھے۔ اس کی ماں کی جویلری کو اس کو پوچھے بغیر، اس کے علم کے بغیر، ان کے علم کے بغیر جا کر گولڈ شاپ کے اندر حوالے کر دیا۔ اور پھر ظلم والا ہے ظلم، عجیب بات تو یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیمرے کے اندر ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول کس شاپ کے اندر جا کر اس کو بیچ رہا ہے۔ پھر ہم اس شاپ کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز نہیں بیچی۔ یعنی ہم ان کو ارج کرتے ہیں کہ آج کل بہت ساری رابریز ہو رہی ہے، تو ہم نے وہ گولڈ شاپ والوں کو یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سسپیشس کوئی بیچنے کے لیے، کوئی سونا بیچنے کے لیے آئے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے جہاں بھی رابری ہوتی ہے کہ بھائی ایشین لوگوں کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کیا ملے گا اس میں، گولڈ ملے گا اور کیا ملے گا، تو وہیں جاتے ہو لوگ۔ تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ بیچنے کے لیے آئے تو کم از کم کوئی سسپیشس لگے تو ہمیں آپ بتائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان شاپ والا کوآپ کرنے کے لیے تیار، کیونکہ کم داموں میں، بھائی بھینس کو زعفران کی قیمت کیا پتہ، اور وہ چوری کر اس نے تو کوئی محنت تو کی نہیں ہے، اس نے تو ونڈو توڑا ہے، ایک دروازہ کھولا ہے، توڑ کے لے گیا ہے، اب اس کو کیا پتہ ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کو تو 50 پاؤنڈ مل گئے، اس کا کام ہو گیا۔ تو کہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ مال کی شہوت ہے، کم چیز میں اچھی چیز، کم داموں کے اندر اچھی چیز مل رہی ہے، اللہ کے نام ہے۔ تو جب شہوت انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ تو جہنم کو اللہ نے شہوات کے ذریعے دکھنے میں بڑی اچھی ہے، وہاں جانے والے ہر راستے آسان ہیں۔ انسان جھوٹ کتنی جلدی بول سکتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ زنا میں کون سی محنت؟ کوئی محنت نہیں۔ شراب پینے میں کون سی محنت؟ جھوٹ، کوئی محنت نہیں اس میں۔ تو کہ جہنم کو ہم نے شہوات کے ذریعے اس کو کور کر لیا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کے کام ہیں، شہوات کے کام ہیں، اور جنت کو ہم نے مصیبتوں سے
نماز میں محنت لگتی ہے نا بھائی. مصیبت کون سی؟ مصیبت دو طرح کی. ایک وہ مصیبت جو اچھے کام کے کرنے کے اوپر ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہے, گھر دور ہے, مسجد میں کار لے کر آ رہا ہے, چل کے آ رہا ہے, تو بھائی تکلیف ہوگی نہیں؟ چلنے میں تکلیف ہے, کار لے کے آنے میں تکلیف ہے. تو اس تکلیف کے اوپر, حالانکہ ظاہراً اندر تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے, لیکن یہ مشکل راستہ تم کو کہاں لے جائے گا؟ صبح اٹھنے میں تکلیف ہے, 3 بجے اٹھ کے وضو کرنا, 4 بجے نماز ہے, اٹھ کے وضو کرنا, چلو پانی گرم ہے پھر بھی اٹھنا ہی پڑے, اٹھنا مشکل ہے. لیکن یہ مشکل اور اس مشکل کے اوپر صبر تم کو کہاں لے جائے گا؟ مال, شہوت تو یہ کہتی ہے کہ میں خوب مال جمع کروں, خوب مال جمع کروں, چاہے کہاں ہے, کہیں سے بھی مجھے مل جائے. لیکن مال کو نکالنے میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. محبوب چیز کو نکالنے میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. کہ انسان کو اگر 10 پاؤنڈ خرچ کرنا ہوگا, صدقہ کرنا ہوگا, تو بڑا دلیوں کو بہت پڑے گا, محنت سے کمائے, اور ایسے ٹائم کے اندر کہ سب کچھ ہائی. لیکن انسان موبائل بھی چارج کرتا ہے تو سوچ کے چارج کرتا ہے کہ کہیں لائٹ بھی ہائی نہ ہو جائے. ایسے زمانے کے اندر, ایسے ٹائم کے اندر انسان جی رہا ہے, سانس بھی گن کے لے رہا ہے کہ کہیں اس کا بھی چارج نہ ہو جائے. تو ایسے زمانے میں 15 پاؤنڈ نکالنا, 10 پاؤنڈ مسجد کو دینا, کسی مدرسے کو دینا, کسی غریب کے حوالے کرنا, بڑا مشکل. تو اس مشکل کے اوپر جو صبر اور اس تکلیف کے اوپر, اگرچہ مشکل لگ رہی ہے لیکن یہ راستہ لے جائے گا نا. تو جہنم کی طرف لے جانے والے سارے راستے آسان. اسی لیے علامہ قسطلانی نے, علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت عجیب قول نقل کیا ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ, کہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا اس کو بیان کرنا چاہیے. کہا کہ جو انسان شہوت کے پیچھے چلتا ہے, اپنی شہوات کے اندر لگ جاتا ہے, اس کو فالو کرنے لگتا ہے, تو وہ انسان تقوی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ انسان تقوی سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. پھر جب تقوی سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں, اس کی قوت بصارت, اس کی قوت سماعت یہ ختم کر دی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر جہالت کا اور غفلت کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے اس کی خواہش کی. اور اس کی مثال بھی انہوں نے بڑی اچھی دی, کہ اس کی مثال جو انسان شہوت میں لگ جاتا ہے اس پرندے کی ہے, اس برڈ کی ہے, کہ جو صرف دانے کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ سیڈ کو دیکھتا ہے, دانے کو دیکھتا ہے. لیکن اس دانے کے اوپر جو شکاری نے جو جال بچھایا ہوا ہے, اس برڈ کو پکڑنے کے لیے, اس پرندے کو پکڑنے کے لیے شکاری نے جو جال بچھایا ہوا ہے, وہ جال اس کو نظر, حالانکہ جال بڑا ہے, وہ تو پھیلا ہوا ہوتا ہے, دانا تو بالکل چھوٹا ہے, لیکن اس کو دانے کی خواہش ایسی شدت سے ہے, اس کو کھانے کی شدت ایسی ہے کہ اس دانے کے علاوہ اس کو کوئی چیز نظر, بالآخر وہ اس خواہش کے اندر جاتا ہے, اس جال کے اندر پھنستا ہے, اور وہ کس کا لقمہ بن جاتا ہے؟ شکاری کا لقمہ. انسان جب وہ خواہش کے اندر لگتا ہے نا, اس کا حال بھی بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے. اس کو اس کی خواہش کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. وہ ایسے آوارگی پہ آ جائے گا, ایسی بد اخلاقی پر آ جائے گا, اس کا اخلاقی معیار اتنا گر جائے گا کہ کوئی انسان اس کو دیکھے گا تو سوچے گا یار یہ انسان ہے, کیسا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہ, بس سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سب پردہ ہو رہا ہے, غفلت, جہالت, خواہش کی وجہ سے. اب اس کو مال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے, اب اس کو زنا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے, اس کو شراب کے علاوہ کوئی نظر نہیں, کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو بھائی انسان ایسے وقت کے اندر کہ جہاں باہر نکلے ہر طرف زنا,
خواہش پر چلنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں. انسان چلتے چلتے اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. جس کو عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی جب تک کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اس کو کون سی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو راستے میں چلتا ہوا کر لے گا. اسی لیے اس کا ثواب. ہاں تو اب یہ تو کیا ہو گئی، بیماری ہے، لیکن اس کی دوا نیچے بیان کی گئی کیا کہ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، کہ نامحرم سامنے سے آ رہا ہے، آ رہی ہے، اس کی طرف دیکھنا اس کی خواہش ہے، اس کی فطرت بن گئی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. تو کہا کہ بھائی اب نظر کو جھکانے میں تکلیف ہوگی نا. نفس کہے گا کہ ایک مرتبہ دیکھ لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بعد میں استغفار کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا. اب نظر کو جھکانے میں تکلیف ہوگی تو کہا کہ یہ دیکھنا اگرچہ تجھے اچھا لگے گا لیکن یہ راستہ لے جائے گا تجھے جہنم کی طرف. جھکانے میں تکلیف ہوگی لیکن فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شیڈو نہیں ہوگا. اور سورج کہاں پر ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر. 1 میل. نہیں بھائی انگلینڈ میں رہنے والوں کہ اگر ٹیمپریچر 35 ہو جاتا ہے تو سارے سپر مارکیٹ کہنے رننگ آؤٹ فینس، لیکن آؤٹ آف اسٹاک، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو فین. صرف 35 ڈگری، کہیں آپ کو پنکھا نہیں مل رہا ہے، پنکھے کی پرائز ڈبل. تو وہاں پر سورج ہوگا 1.25 میل کے فاصلے. میل کی بھی محدثین نے 2 تشریح فرمائی ہے کہ میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل تو وہ جو ہمارا مائل ہے، 1 میل. اور دوسری تشریح محدثین یہ کہتے ہیں کہ میل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرما دانی کی سلائی نہیں ہوتی جس کے ذریعے ہم آپ سرمے کے اندر ڈال کر آنکھوں میں سرما لگاتے، تو اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. اگر یہ والا معنی مراد لیں گے تو معنی اور بھی ڈینجرس ہو جائے گا، اور بھی خطرناک ہو جائے گا. وہ تو میل کے فاصلے پر تھا، چلو 1 میل کے فاصلے پر، لیکن اگر یہ دوسرا والا معنی محدثین یہ کہتے ہیں کہ میل یعنی سرما دانی کی سلائی، اتنے قریب سورج ہوگا. کہاں بابو؟ یہاں تو اگر گرمی ہوتی ہے تو انسان چلو تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں وہ آئس کریم والا وہ بھی مر گیا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں مسٹر باس. اس کی آئس کریم کھا کے تھوڑا ٹھنڈا حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ فریج کے اندر سے کچھ نکال کے کھا لیتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے. تو وہاں تو کوئی شیڈو بھی نہیں ہوگا، کھانے کی بات تو دور، کوئی شیڈو بھی نہیں ہوگا. ایک ہی شیڈو ہوگا. وہ کون سا شیڈو ہوگا؟ اللہ کا عرش کا شیڈو ہوگا، اللہ کے عرش کا شیڈو. تو اس میں ایسے 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی جگہ دینے والے ہیں. اللہ کہے گا کہ آ جاؤ میرے عرش کے نیچے، آرام سے کھڑے ہوں گے وہاں. پہلا ہوگا امام عادل، فیئر، جسٹ رولر، لیڈر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوزیشن دی تھی، چاہے وہ مسجد کا تھا، چاہے مدرسے کا تھا، چاہے وہ کسی کنٹری کا تھا، چاہے وہ کسی کاؤنسل کا تھا، لیکن وہ جسٹ عدل کرتا تھا، انصاف کرتا تھا، لوگوں کے درمیان ناانصافی نہیں کرتا تھا، بے انصافی سے کام نہیں کرتا، عدل اور جسٹ سے کام کرتا تھا، انصاف پسند تھا. تو ایسے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کہاں جگہ عطا فرمائیں گے؟ عرش کے سائے کے نیچے. وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. عرش کے. اور ایک جگہ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کہ پوزیشن اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے.
مانگ کے نہیں لینی چاہیے. پوزیشن مانگنے سے منع کیا کہ بھائی مجھے لیڈر بنا دو, مجھے پریزیڈنٹ بنا دو, مجھے ٹرسٹی بنا دو, مجھے سیکرٹری. جو انسان مانگتا ہے, مانگ کر پوزیشن لیتا ہے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی اس کو مدد نہیں ملتی ہے, اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. ہاں اگر مل گیا اس کو, لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لے لو, آپ اس کے مستحق ہیں, اور اس کو بنا دیا گیا, تو اللہ کی طرف سے اس کا سپورٹ کیا جاتا ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کی پوزیشن کے اندر برکت دی جاتی ہے, اور وہ خیر کے کام کرتا ہے. ہاں لیکن یہاں پر یہ بات اور بھی ہے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر پوزیشن جو ہے غلط ہاتھ میں جانے کا اندیشہ ہو کہ اف آئی ناٹ پریزنٹ مائی سیلف, کہ اگر میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا تو یہ کسی رانگ ہینڈ کے اندر چلی جائے گی پوزیشن, اینڈ ہی مائٹ اس کو ابیوز کرے گا, سسٹم ول بی ابیوز. تو یہاں پر اس کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا یہ ثواب کا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب دیکھا کہ بھائی وہ ایجپٹ پہنچے ہیں, کہ وہ ان کو ٹریزری ڈپارٹمنٹ انہوں نے خود مانگا ہے, انی حفیظ علیم, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ کسی رانگ ہینڈ کے اندر چلا گیا تو وہ اس کو ابیوز کرے گا سسٹم. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا, میں کروں گا. تو اسی بات امام عادل کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ رکھتا ہے. مجھے جو بیان کرنا ہے وہ دوسرا والا. کون؟ فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایک انسان, ایک نوجوان اس حالت میں گرو ہو رہا ہے, اس کی جوانی اس حال میں گزر رہی ہے, جوانی کی حالت میں, کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے, اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے. ایسا نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے. چلو ایک تو ہے کہ بھائی اب کچھ کام نہیں ہے, اب تو وہ بھی غنیمت ہے بھائی, کہ انسان کے پاس, جیسا کہ اس دن مولانا نے کہا تھا, مولانا محمود صاحب نے, کہ ہم نوجوانوں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو کہنے کہ بھائی ہم اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے کہ وہ نیٹ فکسنگ کر رہے ہیں, انڈین ڈراموں کے اندر مشغول ہے. تو بھائی اگر وہ ٹائم ویسٹ کر رہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کی طرف سے بعض میسیجز ہوتے ہیں نا. ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم آنے سے پہلے تھوڑا سا انفارم تو کر دو یار, تم تو اچانک آ جاتے ہو, اچانک آ کے پکڑ لیتے ہو, اور کہا چلو, کہا کہ تھوڑا انفارم تو کر دو بھائی, تھوڑا سا کوئی میسج تو بھیج دو کہ تھوڑا ہم الرٹ ہو جائے, تھوڑی تیاری کر لے. تو کہا کہ ہاں میسج بھیجتا ہوں, میں ایسے نہیں آتا ہوں. تو کہا کون سے میسج؟ کہا کہ بھائی بالوں کا سفید ہو جانا, یہ میرا میسج ہے کہ اب تیاری کرو, اب تیاری کرو. نوازوں کا آ جانا, پوتوں کا آ جانا. تو کہا کہ یہ میری طرف سے میسج ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی, اللہ کی طرف کیا کرو, عبادت کے اندر آگے بڑھو, نمازوں کی قضا کرو. اور کہا کہ کمر کا جھک جانا, کمر کا جھک جانا, گھٹنوں میں درد کا آ جانا. کہا کہ یہ سب میرے میسیجز ہیں, میں ایسے نہیں آ جاتا ہوں, میں پہلے میسیجز بھیجتا ہوں, الرٹ کرتا ہوں کہ بھائی ابھی تیاری کرو. شاب النشا, اور جوانی کے اندر عبادت, جوانی کا ایک سجدہ, بڑھاپے کے 100 سجدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی اگر بڑھاپے میں بھی توفیق ہو جائے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے یہاں کبھی کوئی چیز دیری نہیں ہے. وہاں جب کبھی بھی کسی کو توفیق ہو گئی, بس اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایسا ہی ہے کہ بھائی آج آیا, 100 سال کے بعد آیا, تب بھی اللہ کے یہاں تانے نہیں ملیں گے کہ بھائی اتنی سال ضائع کر کے کیوں آئے. وہاں تو قبول کر لیا جاتا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاب النشا, کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار, اس حالت میں وہ گرو ہو رہا ہے کہ اس کی جوانی بس حلال حرام کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں ہے, تو اللہ کو ایسا جوان بڑا پسند.
تو 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے کیا عطا فرمائیں گے؟ اپنی جگہ عطا فرمائیں گے. چونکہ اس حدیث کے حوالے سے 2 میں مناسب سمجھا. تیسرا آدمی وہ ہے بھائی کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے, آپس میں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. ان کا کوئی آپس میں ان کا کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے, کوئی غرض نہیں ہے ان کی کہ بھائی میں اس سے محبت کروں گا, اس سے دوستی رکھوں گا تو میرا بہت فائدہ ہو جائے. اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو خواہشات سے بچتے ہوئے, خواہشات سے ہم سب کو بچائے, اور جنت میں جانے کے لیے جو راستے ہیں, اس پر جو مصیبت ہے, اس کے اوپر جو تکلیف ہے, اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے. یہ ہو گئی پہلی حدیث. الثامن عن ابی عبداللہ حذیفہ بن یمان, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, ایک رات میں نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فافتتح البقرہ, تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی. فقلت یرکع عند المیہ, میں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت پڑھیں گے پھر رکوع کریں گے. ثم مضى, لیکن آپ تو 100 آیت بھی پاس ہو گئی ہے, کھیلی ہو. فقلت یصلی بها فی رکعۃ, میں نے کیا کہ شاید کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی تو رکوع کر لیں گے. چلو 100 آیت پر نہیں ٹھہرے ہیں, اسٹاپ نہیں ہوئے ہیں, تو شاید کہ سورہ بقرہ ختم کر لیں, سورہ بقرہ کے بعد رکوع کر لیں گے. تو فرمایا کہ فمضى, سورہ بقرہ پر بھی اسٹاپ نہیں ہوئے. فقلت یرکع بها, میں نے کہا کہ شاید ابھی رکوع کر لیں گے کچھ اور پڑھ کے. تو کہا کہ ثم افتتح النساء, سورہ نساء شروع کر دی. سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی. فقرأها, پڑھتے رہے. ثم افتتح آل عمران, سورہ نساء بھی ختم ہو گئی, سورہ آل عمران شروع کر دی. فرمایا کہ فقرأها, سورہ آل عمران کو بھی مکمل پڑھا. فرمایا یقرأ مترسلا اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کو بھی سورہ آل عمران کو بھی سب آہستہ آہستہ پڑھا. ایک تو وہ والی جو رمضان والی کی رات ہوتی ہے وہ نہیں, بالکل پراپر ٹھہر کے آہستہ آہستہ, بالکل مترسلا, بالکل آہستہ. فرمایا کہ جب تسبیح کی آیت سے گزرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی حمد, تو تسبیح بیان فرماتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ, کہ اگر کسی ایسی آیت سے گزر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگنے کی چیز ہو, مثلا جنت کی آیت سے گزر ہوا, تو ٹھہر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم اجعلنا منہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے, ہمیں جنت والے. سوال کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے بیچ میں. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تعوذ, کہ اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے ریفیوج کو سیکھ کرنا ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ مانگنا ہو, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے تھے, اللہم انی نعوذ بک, اللہم انی اعوذ بک من جہنم, من عذاب جہنم, من عذاب القبر. ٹھہرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ریفیوج بھی سیکھ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے تھے. ثم رکع, پھر رکوع فرمایا. فجعل یقول سبحان ربی العظیم, پھر رکوع کے اندر آپ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تو کہتے ہیں کہ فکان رکوعہ نحو من قیامہ, کہ نبی کا رکوع جو تھا قیام کے برابر, جتنا لمبا قیام فرمایا تھا اتنا لمبا رکوع بھی فرمایا. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد, ثم قام قیاما طویلا قریبا مما رکع, جتنا ٹائم رکوع کے اندر سپینڈ کیا تھا اتنا ہی لمبا ٹائم آپ علیہ السلام نے سپینڈ کیا کس کے اندر, رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد. فرمایا ثم سجدہ, پھر سجدہ فرمایا. فقال سبحان ربی الاعلی, فکان سجودہ قریب من قیامہ, اور سجدہ بھی اتنا لمبا فرمایا جتنا قیام. یہ حدیث ہو گئی, ترجمہ ہو گیا. اس حدیث کے اندر
پہلی بات تو یہ سیکھنی ہے بھائی. اچھا اس روایت کے راوی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے بارے میں پریویسلی کچھ بریفلی آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام پتہ چلے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیکرٹ کو جاننے والے تھے. جتنے منافقین کی جو لسٹ تھی مدینہ کے اندر، جتنے منافقین رہتے تھے، ہپوکریٹس رہتے تھے، ان تمام کی لسٹ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی تھی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کو دی تھی. ان کو سارے لوگوں کا پتہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی سب اپنے اپنے خواہش کو بیان کریں کہ تمہارے دل میں کیا کیا خواہش. سب نے اپنی اپنی خواہش بیان کی. تو حضرت اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے معاذ ابن جبل اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست اور ایسے صاحب ملے تاکہ میں ان کو اطاعت کے اندر اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں. اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے دوست بھی مانگنے چاہیے. بھائی اچھے دوستوں کی کیا کرنی چاہیے؟ تمنا کرنی چاہیے کہ بھائی میری بھی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ میں ان کو الگ الگ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ان کو امیر بنا کر، ان کو وہاں کا والی بنا کر وہاں پر بھیجوں ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے. حضرت عمر تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے دوست ملے. اور ان سے پوچھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی میں، چونکہ آپ تو صاحب سر ہو کہ آپ کو سارے سیکرٹ کی نبی کی راز کی باتیں پتہ ہے، جن کے متعلق منافقین کی لسٹ آپ کو دی ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ نبی نے کن کن کے نام تم کو بتایا ہے کہ یہ ہپوکریٹ ہے کہ نہیں، یہ منافق ہے کہ نہیں ہے، لیکن صرف میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ. اس لیے جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو لوگ حضرت حذیفہ کو تلاش کرتے تھے. کسی کا جنازہ آتا تھا تو لوگ کس کو تلاش کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ کو تلاش کرتے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت حذیفہ ہے کہ نہیں. اگر نہ ہوتے تو لوگوں کو یہ ہوتا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ معاملہ بہت جلیل قدر صحابی. چلیے اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نبی کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ کے نبی ہے بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جنت دکھائی، جہنم دکھائی، عرش دکھایا، ساری چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہے. تو چونکہ باب المجاہدہ چل رہا ہے نا، مجاہدہ کس کو کہتے ہیں کہ دین کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا. بھائی نبی کو یہ ساری چیزیں، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. پھر اتنا لمبا مجاہدہ اللہ کے نبی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم کو بتانے کے لیے کہ جب نبی ہے جس کے گناہ معاف ہے، جس کے گناہ نبی کا تو گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ تو پاک ہے، معصوم ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی ہماری تو صبح گناہوں سے ہوتی، ہماری تو ہر سانس میں گناہ ہے، ہر بال میں گناہ ہے. ہم اٹھتے گناہوں کے ساتھ ہیں، ہم سوتے گناہوں کے ساتھ. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. 2-3 باتیں اس حدیث کے اندر بتاتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. پہلی بات، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی بھائی اتنی لمبی کی رات کی؟ تو یہ نفل نماز تھی. کون سی نماز تھی بھائی؟ نفل نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ نفل. کہ نفل کے اندر، کیونکہ فرض نماز کے اندر تو امام کو یہ کہا ہے کہ سنت سے زیادہ قرات نہ کرے. مصلی اپنے پیچھے جو مصلی حضرات ہیں ان کی رعایت کرے، ان میں جو بیمار ہو، کمزور ہو، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے. جماعت کے اندر اگر ایک آدمی بھی ہو جس کی بیماری کا تمہیں علم ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ وہ جماعت کے اندر شریک ہے، اس کی کمزوری کا تمہیں علم ہو، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے. یہ جو اتنی لمبی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، یہ پڑھی ہے حضرت حذیفہ نے، یہ نفل کی نماز تھی، تہجد کی نماز تھی. تو اب سوال ہوگا کہ بھائی تہجد کی نماز تو نفل ہے، تو کیا نفل کی نماز میں جماعت کر سکتے ہیں؟ تو نفل کی نماز کے اندر جماعت کی گنجائش ہے اگر 3 آدمی ہو امام کے ساتھ. امام کے ساتھ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی ہو تو نفل کے اندر جماعت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہاں لیکن اگر 3 سے زیادہ لوگ ہوں، 3 سے زیادہ لوگ ہو نفل کی جماعت کرنے میں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر اس میں بھی یہ خلاف اولا، ناجائز اور حرام کی بات نہیں ہے،
لیکن اگر اس میں بھی اگر تربیت کا مسئلہ ہو کہ بھائی لوگ ویسے بھی نہیں پڑھتے ہیں تہجد وغیرہ، اور اگر جمع ہو کے پڑھ لیا تاکہ لوگ ان کی کم از کم اس بہانے پڑھ لیں گے، تو پھر اس میں بھی کوئی بری بات. یہ پہلی بات ہو گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تھی. دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے پہلے کون سی سورت پڑھی؟ سورہ بقرہ پڑھی، ٹھیک ہے. پھر پڑھی کون سی؟ سورہ نساء پڑھی، اور پھر پڑھی ہے سورہ آل عمران. حالانکہ ترتیب ایسی نہیں ہے، ترتیب تو کیا ہے؟ سورہ بقرہ پہلی ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اور پھر سورہ نساء ہے. تو کیا نماز کے اندر اس طرح کرنا جائز ہے کہ صورتوں کو آگے پیچھے کرنا، ترتیب کے خلاف پڑھنا، اس کے سیکوینس کے خلاف پڑھنا؟ بس میں تو نفل کے اندر جائز ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نفل کے اندر اگر آپ نے سیکوینس کے خلاف اگر قرات بھی پڑھ لی، مثلا آپ کو کوئی لمبی صورت یاد ہے، آپ کو مثلا سورہ بقرہ یاد ہے، آپ نے سورہ بقرہ پہلے پڑھ لی، یا ہے کہ آپ کو پیچھے سورہ واقعہ یاد ہے تو آپ نے سورہ واقعہ پڑھ لی اور اس کے آگے والی کوئی صورت پڑھی. نفل کے اندر فرض نماز کے اندر جو ہے ترتیب کے خلاف قرات کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی یعنی اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو گنہگار ہوگا، جان بوجھ کے کیا ہے تو گناہ ہوگا. اگر فرض نماز کے اندر جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرات کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا. اگر بائی مسٹیک ہو گیا، بہت سے مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، تو سد سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بائی مسٹیک ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ترتیب کے ساتھ قرات کرنا جو ہے حنفیہ کے، میں حنفیہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. شوق ہے کہ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو جائز ہے. حنفیہ کی بات کر رہا ہوں، جو حناف کے جو فالوورز ہیں ان کی بات کہ حنفیہ کے یہاں ترتیب کے ساتھ قرات کرنا یہ واجب ہے. واجب، لیکن یہ وجوب جو ہے یہ قرات کا واجب ہے، نماز کا واجب نہیں ہے. اس لیے سد سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر کیا ہے تو گنہگار ہوگا، جان بوجھ کر کیا ہے تو کیا گناہ ہوگا اس کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آیت آتی تھی تسبیح کی، وہاں سبحان تسبیح بیان فرماتے تھے. سوال کی آیت آتی تھی تو وہاں سوال کرتے تھے. تعوذ کی آیت آتی تھی، پناہ کی آیت وہاں پناہ مانگتے تھے. تو وہ نفل کے اندر جائز ہے. نفل کے اندر کیا ہے؟ انسان اگر اکیلا کر رہا ہو تب جائز ہے. فرض نماز کے اندر یہ خلاف اولا ہے. فرض نماز کے اندر کسی آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ سے سوال کر، ہاں اگر امام پڑھ رہا ہو اور کسی ایسی آیت سے اس کا گزر ہو جائے، انسان دل میں، زبان سے نہ کرے، دل میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے، یہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. کیوں؟ زبان سے کہنے کی اس لیے یہ نہیں، اگرچہ ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن خلاف اولا ضرور ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی کو حکم یہ ہے کہ وہ خاموش سے کھڑا ہے، صرف امام کی قرات کو سنے. اب وہ بولنے جائے گا، مانگنے جائے گا تو یہ سننے کے خلاف ہوگا کہ اب یہ بول رہا ہے پاس میں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں جو تھی اس کے اندر. اور رکوع سجدے میں بھی یہی ہے کہ اگر فرض نماز ہے تو اگر خود امام ہے تو بہتر ہے کہ اچھا. اسی طرح ملٹیپل قرات کرنا نماز کے اندر، تو فرض نماز کے اندر نہ کی جائے. فرض نماز کے اندر ایک سے زیادہ صورت پڑھنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، پسندیدہ. نفل نماز کے اندر آپ لمبی کر سکتے ہیں، فرض نماز کے اندر ایک رکعت میں ایک صورت ہی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کئی باتوں کو مجھے تمام کام حنفیہ نزدیک قرات نہیں بنے. اچھا، یہ ڈیپینڈ آن کہ بھائی ایک کیا مذہب نے فالو کرتا ہے. کیونکہ બીજા મઝહબની અંદર છે તો ઇમામના પછાડી પછી એ લોકોને મસલો નહીં ખબર હોવો જોઈએ કદાચ. બાકી બીજા ઇમામોના નજદીક છે કે એ લોકો સૂરે ફાતિહા એ લોકો પढ़े. બાકી हनफी હોય તો हनफिया के यहाँ इमाम के पीछे कोई किरात नहीं है, सिर्फ खड़े होकर सुनना है, ठीक है ना. ऑटो पायलट हमको बिल्कुल इमाम जो जहाँ ले जाए, अगर इमाम की गई तो हम सब की गई, ठीक है. सुभान अल्लाह.